رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد پڑھو جی درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. درود پاک جو جیسا بھی پڑھنا چاہتا ہے کریم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائے انشاءاللہ. جس طرح بڑے بھائی نے حکم کیا ہے میں تھوڑی دیر میں ہی اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اصلاحی گفتگو کروں. دعا گو ہے ہم سب کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب کا ذکر خیر کرنا سننا سمجھنا میرا مالک ہم سب کے لیے ذریعہ مغفرت بنائے. اور جس مرحوم و مغفور کی درجات بلندی کے لیے مدینے والے پاک نبی کے ذکر کا آسرا ہم نے لیا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. سر یہ اٹل حقیقت ہے کوئی مانے یا نہ مانے جو کچھ ملا ہے صدقہ مصطفیٰ کا ملا. لو لاکا لما اظہرت ربوبیہ ابھی جی میں ہرگز نہ اپنی ربوبیت کا اظہار کرتا پیارے محمد جو تجھے نہ بناتا. فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم معاشر کا. اللہ والے کہتے ہیں کہ وہ روز محشر کا جو دن ہوگا نا حساب کتاب تو بڑا جلدی گزر جائے گا. شیخ محقق کہتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہ یہ جو کلکولیشن ہے یہ حساب کتاب ہے نا سر جی یہ بڑا. اب میری آواز بڑی فٹ ہے آپ کو سنائی دے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ ذرا توجہ فرمائیے گا. فرمایا گیا جو روز محشر حساب کتاب کا معاملہ ہے وہ بڑا جلدی گزرے گا. تو محدثین نے کہا باقی معاملات کہاں گزریں گے حساب کتاب تو جلدی ہو جائے گا. فرمایا اٹھے محمد مصطفیٰ دی عظمت وخانی. بولے نا ذرا سر کوئی مانے یا نہ مانے میں جلدی آ رہا ہوں کوئی مانے یا نہ مانے یہ ہماری داڑھیں یہ ہمارے دانت اللہ کا رزق کھا کھا کر گھس چکے ہیں. پر ساری زندگی اگر مصطفیٰ جان رحمت کی ثنا صفت اور اوصاف بیان کرے نا تو رب نے پہلے کہہ دیا ورفعنا لک ذکر. یہ ملا ہمیں جو کچھ ملا ہے سرکار کے صدقے اور جو کچھ انعامات یہاں سے آگے عالم حیات میں عالم برزخ میں عالم محشر میں یا جنت میں ملنے والا ہے نا تیرے اور میرے نبی کا صدقہ ملنے والا. ہاں اور بخش ہمارے اعمال کریں گے انشاءاللہ. ہم نے نیکیاں کرنی ہیں. نماز میرے پاک نبی کی سنت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مومن کی معراج ہے انشاءاللہ اللہ ہم نے پڑھنی ہے. روزہ رکھنا ہے زکوٰۃ کے قابل ہوا تو دینی ہے. اچھے اعمال کرنے ہیں نظر میں حیا زبان پہ حیا کانوں میں سماعت حیا والی یہ سارے اچھے عمل رکھنے ہیں. پر مدینے والے نال پیار بھی رکھنا. سبحان اللہ. ہاں اگر اس میں سر جی دو قسم کے نفاق ہوتے ہیں بڑے بھائی جان. میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک لیکچر دیا ہے. دو قسم کے نفاق. ایک نفاق ہوتا ہے اعتقاد والا عقیدے والا اور ایک نفاق ہوتا ہے عمل والا. پتہ یہ چلا جس کے اعمال اچھے ہیں نا اعمال سر جی نماز روزہ حج زکوٰۃ خیرات جتنے بھی حقوق اللہ ہیں ان میں اگر وہ فٹ یعنی 10/10 ہوگا پرفیکٹ ہوگا یونیک ہوگا میچ لیس ہوگا وہ بڑا عالی مرتبت ہے بڑا عابد زاہد ہے. پر اگر عشق کے مصطفیٰ میں ادھورا ہے نا نہیں بولے نہیں انگلش سمجھتے تو وہ انگلش بھی آتی ہے مجھے عربی سمجھتے ہیں تو وہ بھی کوئی ٹوٹی پھوٹی بول لیں گے. پتہ یہ چلا اعمال سارے اچھے ہو نا عملی طور پہ بندہ فٹ ہو لیکن عقیدہ نہ ٹھیک ہو. ہاں سر جی ہمارے صوفیاء بتاتے ہیں کہ عقیدے کی مثال ایک درخت کی سی ہے.
اس درخت میں جو زمین سے اوپر کا معاملہ ہے نا، یہ ساری ہری بھری شاخیں بھائی جان، اور نیچے جڑ، اعمال ہے ہماری شاخیں، عمل ہے ہماری، دو باتیں سمجھے پھر میں کہتا، عمل ہے ہماری شاخیں، اور جو جڑ ہے نا وہ ہے عقیدہ۔ جڑ پرفیکٹ تھی تو ہرے بھرے پتے اگے، اگر جڑ میں فالٹ ہوتا نا، نہیں بولتے نہیں، اگر جڑ میں فالٹ ہوتا سر جی، جس درخت کی جڑ میں ہمیں جی فالٹ ہو، انکل جی فالٹ ہو، ہرا بھرا تو سر دور کی بات ہے، ایک زمانے کی آندھی چلے سر پر میں۔ اسی لیے میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، ہمیں تمہیں وہ عمل فائدہ دیں گے جن میں عشق مصطفیٰ بھی سچا ہوگا، جن میں عشق مصطفیٰ بھی پورا ہوگا۔ اگر عشق مصطفیٰ میں حضور کی عظمت کی بات ہو، حضور کے ذکر کی بات ہو، حضور کی شان کی بات ہو، تیری طبیعت پہ گراں گزرے، جہنم کا کتا تو ہو سکتا ہے، جنت سونگ بھی بد کی بات۔ فرمایا جس کے سینے میں رائی برابر میرا عشق ہوگا جنت جائے گا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جس کے سینے میں رائی برابر محمد مصطفیٰ کا بغض ہوگا، اگلی گل تو تھانوی آندھی ہے نا جی، جس کے ہاں، اور سر لبے لباب یہی ہے، سارے ہمارے اعمال کا دار و مدار، ہماری عبادتوں کا دار و مدار، ہماری ریاضتوں کا دار و مدار، ہمارے اچھے اعمال کا دار و مدار ہے عشق مصطفیٰ۔ کیا ہے جی؟ اقبال کہتا ہے مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا پتا تھا سجود کا، تیرے نشان، وہ کہتے ہیں تیرے نشان پا کی تلاش تھی، جو میں جھکا رہا۔ اصل چیز یہ ہے، ہمارے ہاں یہ برننگ ایشو ہے، میں سمجھتا ہوں، اور میں ان معاملوں میں الحمدللہ کوالیفائڈ بھی ہوں۔ سب سے اہم حالات حاضرہ کی سب سے بڑی بیماری، ہم اپنے اسلاف کے، ہم اپنے پیاروں کے، ہم ان لوگوں کے گستاخ ہو چکے ہیں جن کی عظمتیں اور شانیں خود خدا قرآن میں بیان کرتا۔ سب سے بڑی بیماری یہ ہے، سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل کے ترازو پہ تولتے ہیں۔ سب سے بڑی بیماری یہ ہے ہم اصحاب رسول کی گستاخی کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بیماری یہ ہے ہم حضور کی اہل بیت کے گستاخ ہیں۔ سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں۔ سر جی اعمال میں کمی بیشی کی ریلیکسیشن ہے، there will be great compensation by Almighty Allah in hereafter، لیکن گستاخی کی کوئی کمپنسیشن نہیں۔ تو گستاخ ہوگا تیرا کچھ نہیں بن سکتا، اور اگر تیرے دل میں ادب ہے پھر تو عبادت کرتا ہے، پھر تو ریاضت کرتا ہے، پھر تیرا بیڑا پار ہوگا۔ گفتگو کو میں سمیٹوں، اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں، اللہ والے کہتے ہیں کبھی اللہ کے کسی بھی پیارے کا گستاخ نہ ہونا، گناہ گاری کی سر معافی ہے، گستاخی کی تبت یدا ابی لہب وتب، یہ روز روشن کی طرح یہاں قرآن کا سنہری چیپٹر ہے کہ میں نے تو قرآن بنا دیا ہے، جو میرے یار کی شان میں گستاخی کرے قیامت تک، قیامت سے آگے تک لوگ جانتے رہیں گے، جو محمد مصطفیٰ کا گستاخ ہوتا ہے اللہ کا اس پر عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا۔ اس اٹل حقیقت سے کوئی نہیں بچا۔ اللہ کے جلیل القدر انبیاء اور رسولوں نے بھی موت کا ذائقہ چکھا، لیکن اللہ کے مقرب ان نیک بندوں کا مرنا اور ہمارا مرنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مر کر بھی زندہ رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زندہ رہ کر بھی مردہ ہوتے ہیں۔ انک لا تسمع الموتیٰ، پیارے محمد جو تجھے نہیں سنتے وہ مردہ ہیں۔ ایک حضرت صاحب کے وہ سوال کسی نے کر دیا، حضرت بھی تھوڑا کمزور تھا، تو اس نے کہا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، فرمایا کسی اچھے سے محدث کو بھی تو پڑھ لینا۔ اللہ تحقیق بھی تو ضروری ہے۔ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا حضرت بتاؤ نا سمجھدار بندہ کون ہے، انٹیلیجنٹ وائز سیانہ بندہ کون ہے؟ اب سنیے گا، یہ وہ علی ہیں جو دربار رسالت کے فیض یافتہ ہیں، جنہوں نے تعلیم آکسفورڈ یونیورسٹی سے نہیں حاصل کی،
صفا یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہیں. ہاں کہناتے ہیں, انہوں نے کہا تھا ہے کوئی جو سوال مجھ سے کرے. سلونی بٹ سو ایور یو وانٹ ٹو آسک یو کین آسک. جو مجھ سے پوچھنا ہے سر جی پوچھ لو, بتائیے نا, پوچھ لو. جس کے شاگرد کا یہ عالم ہو, استاد نو سمجھن واسطے مولوی دا عقل چاہیے. محبوبہ تو نکتہ چینی کرن تو جیڑا باز نہیں آندا, اصل منافق جانی انہوں جھوٹا پیار جتاندا. سانو دسیا عشق دے مفتی جیڑا مڑ مڑ فرماندا, اعظم جتھے دل لگ جاوے عیب نظر نہیں آندا. یہ عالم ہے سر محبت کا. علی نے کہا, یہ علی کہتے ہیں لوگو تم میں سمجھدار وہ ہے جو کثرت سے اپنی موت کو یاد کرتا. سر سمجھدار وہ نہیں ہے وہ جو پراپرٹیز زیادہ بنا لیتا ہے. سمجھدار وہ نہیں ہے جس کے پاس بنگلہ ہے, جس کے پاس گاڑی ہے, جس کے دوست یار ساتھی زیادہ ہیں. سمجھدار وہ ہے قدم اٹھانے سے پہلے یقیناً کئی بار سوچے میں تو مرنے والا ہوں. اور اس پہ سر اس کی جو حکمت ہے کہ موت کو یاد ہم کیوں رکھتے ہیں, اس کی بھی حکمت ہے. اس کی حکمت سر یہ ہے کہ جو بندہ کثرت سے موت کو یاد رکھتا ہے نا, ہر فیصلہ لینے سے پہلے سوچتا ہے اگر حافظ صاحب کا میں حق ماروں گا نا, اگلے لمحے میں مر گیا تو میرا کیا بنے گا. جو موت کو یاد کرنے والا ہوتا ہے نا, ماں کی شان میں گستاخی کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اگلے لمحے مر گیا تو کیا ہوگا. جو موت کو یاد کرنے والا ہوتا ہے نا, باپ کی نافرمانی کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ باپ کی نافرمانی تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے. اگر باپ کو ناراض کر کے میں مر گیا تو میرا کیا بنے گا. فرمایا گیا. اور اگلی بات بھی میں حضرت جی عرض کرتا چلوں کہ چونکہ والد کی شان کے حوالے سے گفتگو ہے, ہمارا دوسرا المیہ یہ بھی ہے ہم اپنے والدین کے بھی گستاخ. سر جی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نسبت کے گستاخ ہوتے ہیں نا, ان پہ غالب امکان یہی ہوتا ہے کہ وہ والدین کے بھی گستاخ ہوں گے, اور ہوتے بھی ہیں. کیوں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پاس بند کوئی بات نہیں. اب میرے پاس جتنی انرجی ہے اتنا ہی بولوں گا. شور بہت ہے, کم کر دینا. جی میں عرض کر رہا تھا کہ والدین کا بڑا مقام اور سٹیٹس ہے, اور یہ مقام ہم پیدا ہوتے نہیں لے کر آئے. کریم اللہ نے اپنی مرضی سے, اپنی منشا اور اپنی رضا سے والدین کو بلند مقام عطا فرمایا. جی میں بس اب 10 منٹ میں سمیٹنے والا ہوں. توجہ ہے نا بابا. خواجہ حسن بصری سے پوچھا گیا, حضرت جی یہ فرمائیں کہ والدین کے جو گستاخ ہوتے ہیں اور نافرمان ہوتے ہیں ان کی نمازیں قبول ہوتی ہیں؟ فتویٰ لے لو. ہاں اس بندے کی نماز قبول ہوتی ہے جو والدین کا گستاخ ہو. تو یہ علی کے بیٹے ہیں, شریعت ان کے گھر میں اتری ہے, اور یہ گود مصطفیٰ میں پلے ہوئے ہیں. ہاں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ معاملہ ہے. تو آپ فرمانے لگے ہرگز اس بندے کی حضرت جی نماز قبول نہیں ہوتی جس سے اس کے والدین ناراض ہوں. ایک طرف ہم تقویٰ میں پرہیزگاری میں پورے اتریں, اور دوسری طرف ہماری والدہ ہی ہم سے ناراض ہو. ایک طرف ہم اپنے شیخ, اپنے مرشد, اپنے روحانی پیشوا جسے آپ پیر کہتے ہیں, ان کے قدموں کو تو دباتے دباتے میں نہ تھکوں, اور دوسری طرف میری ماں پانی کے ایک گلاس کو پانے کے لیے بار بار میرے بچوں سے منتیں کرتی رہے. تو پیر کو راضی کرنا اللہ کی بارگاہ میں ناراضگی کا سبب بنے گا. ان معنوں میں جن معنوں میں تیری خدمت, تیری مدد اور تیری سیوا کے طلبگار تیرے والدین تھے. کائنات عالم میں اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب کے بعد سب سے بڑے شیخ, روحانی پیشوا اور پیر تیرے میرے والدین ہوتے ہیں. کوئی بڑا پیر نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد. جتنا بڑا پیر تیرا والد ہے, جتنی بڑی روحانی پیشوا تیری ماں ہے. حضرت جی آپ زمانے کو دیکھ لیں, کوئی ایسا شخص آپ نے یقیناً نہیں پایا ہوگا جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کی گستاخی کی ہو اور اچھا مقام پایا ہو. ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. ہمارے علماء کہتے ہیں اس کے سر پر نشانی لگا لو, تھوڑا زخم دے لو, بوڑھے ہوتے تک اس نشانی کو بھی دیکھتے رہنا اور والدین کی نافرمانی کو بھی دیکھتے رہنا. سر جی شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی.
اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی وہ گناہ ہے جو مرنے سے پہلے ہمیں اس کی سزا کو برداشت کرنا پڑے گا۔ آج ہم کچھ معاملات کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، ان کی وقت، ان کی ویلیو نہیں جانتے۔ ہم نے ہمیشہ ویٹیج دی، وزن دیا، اپنی وائف کو دیا، اپنی بیوی کو دیا۔ میرے کریم فرماتے ہیں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ ہاں ان معنوں میں بہترین ہے، لیکن اگر بوڑھی ماں گھر بیٹھی ہے نا اور تیری ساری محبتوں، عقیدتوں اور چاہتوں کا محور اور مرکز تیری بیوی ہوگی، تو پھر تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں کام کر رہا، تو اچھا مومن نہیں ہو سکتا، تو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو اچھا تبھی ہوگا جب سب سے پہلے محبت کی حاضری تو اپنی ماں کی خدمت میں پیش کرے گا، پھر باپ کی، پھر بیوی کی باری آتی۔ اس پہ حدیث پیش کرتا ہوں، کریم آقا صلی اللہ درود پڑھے نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو روایتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص آیا، آ کر عرض کرتا ہے بندہ نواز، اگر میں تھوڑا وہ کیا کہتے ہیں محبت کے رنگ میں پیش کروں نا تو اس نے کہا ہوگا عرب دے چاچا، کعبے دی حاجا، نبیاں دے چاچا، غریباں دی کاجا، ابھردے تے لہنے دا سردارا، امت دا غمخارا، مدنی منجارا، صادق تے امینا، در یتیما، ورفانا لکا ذکرک دی شان آلیا، علم نشرہ دے سینے والیا، لا اقسمو بہذا البلد مدینے والیا، ولا سوفا یوتیکا دی رضا آلیا، انا آتینک الکوثر دی عطا آلیا۔ محبوبہ میرا سوال یہ ہے کہ مجھ پر، میری ذات پر سب سے زیادہ خدمت کس کی ہے؟ میری فرائض میں کہ میں کس کی خدمت کروں؟ تو کریم ارشاد فرمانے لگے اپنی والدہ کی کرو۔ سن لیں کس کی کرو؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد۔ سر جی اگر ہم منصف ہونا، انصاف کرنے والے ہونا، ترازو برابر تولنے والے ہونا، ایک وقت میں 4 نکاح کر سکتے ہیں، ایسے ایک وقت میں 4 مائیں کیوں نہیں ہو سکتے؟ نہیں، ماں ایک ہی ہو، ماں اور باپ بھی ایک ہی ہوتا۔ کریم نے، وہ تو کریم ہے، انہوں نے تو ارشاد فرما دیا تیرے 3 باپ ہیں محبت، لیکن جو عقیدت کی سر انٹینسٹی ایک باپ رکھتا ہے، محنت بہت کرتا ہے پر اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے مزدوریاں بڑی کرتا ہے، اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے سر توڑ محنت کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے۔ باپ کا اختیار نہیں چلتا، باپ کا اختیار نہیں چلتا۔ اگر اس کا اختیار چلے نا، وہ اپنی عمر کاٹ کر اپنے بچے کو نوازتا، اپنی عمر کی رسی جو ہے نا اس کو کاٹ کر اپنے بچے کی عمر والی رسی کے ساتھ جوڑ دے۔ آپ نے کبھی باپ کی وفاؤں کا اندازہ لگانا ہونا تو اس سے پہلے ہمیں باپ بننا پڑتا ہے۔ وہ ایک رومی حکایت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک جوان بیٹا نا، بس جلدی ختم کر رہا ہوں، جوان بیٹا دھوپ میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ بزرگ بابا نے ایک بار بھی کہا بیٹا اب بس کر دے، تجھے دھوپ لگ رہی۔ بیٹا نہیں رکا، کام کر رہا تھا، جلدی سے بابا کام کر رہا۔ دوسری بار بھی کہا سر جی ایک ہوتا ہے باپ، ایک ہوتا ہے بیٹا، باپ بیٹے سے پیار کرتا ہے، بیٹا باپ سے پیار کرتا ہے، لیکن دونوں کی محبت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جتنی محبت باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے، کیا اتنی ہی محبت بیٹا بھی اپنے باپ سے کرتا ہے؟ کیوں نہیں کرتا؟ یہ ناانصافی آئی ہے۔ جتنا کچھ ایک باپ اپنے بچوں کے لیے قربان کرتا ہے، اس سے آدھا بھی اگر اولاد اپنے والدین کے لیے قربانی کا جذبہ رکھے نا تو خدا کی عزت کی قسم ہے میرے اور آپ کے گھر جنت کے باغ بن جاتا ہے۔
اللہ والے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ 2 رحمتیں بھیجتا ہے اس گھر میں جس گھر میں بوڑھوں کا حیا کیا جاتا ہے۔ اگر سر حیا کرنے کی وجہ سے گھر پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، آپ سمجھدار ہیں، جس گھر میں والدین کی نافرمانی کی جاتی ہو اس کا عالم کیا ہوگا؟ حدیث پاک سنیں، میرے کریم ارشاد فرمانے لگے جس شخص نے میری امت کے بوڑھے کا حیا کیا، یہ ہے حسن دین اسلام کا۔ فرمایا کہ جس شخص نے میری امت کے بوڑھے کا حیا کیا، اس نے نہ صرف میری امت کے بوڑھے کا حیا کیا، اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کا حیا کیا۔ اب میں ادھر بیٹھے ہوئے سفید داڑھی والے بزرگ چچا جی بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، اپنے سے بڑے بیٹھے ہیں، ان کا حیا کروں، جھک کر انہیں سلام کروں تو کریم فرمایا یہ سلام، یہ ادب، یہ پروٹوکول، یہ ریسپیکٹ، یہ عزت نہ صرف اس بزرگ کو دے رہا ہے، عزت تو اس کی کرے گی ثواب محمد مصطفیٰ کی عزت والا ملے۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ میرے کریم ارشاد فرمانے لگے سفید داڑھی والے بزرگ کا حیا خدا کرتا ہے، سفید داڑھی والے بزرگ کا حیا خدا کے فرشتے کرتے ہیں، سفید داڑھی والے بزرگ کا حیا یعنی بزرگ کا حیا اللہ کا محبوب کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنی بڑی ہستیاں میرے باپ کا تو حیا کریں، میں کیوں نہ اپنے باپ کا حیا کروں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بھی سماجی برائی ہے، یہ بھی الارمنگ ایشو ہے دور حاضر کا۔ ہم بڑے مہربان اور شفیق ہوتے ہیں اگر میرے پاس وسعت ہو نا اپنے دوستوں کو پارٹیاں کھلوانے کی، اور کھلاتے بھی ہیں، چھوٹی موٹی خوشی آئی، برتھ ڈے آ گیا جی، چلو جی دوستو آپ کو کھانا کھلاؤ۔ کبھی مجھے یہ بھی تو بتا، جو سب سے بڑے تیرے محسن ہیں، کبھی والدین کو بھی کسی ہوٹل میں لے جا کر کھانا کھلایا کر؟ کیا تو کھلاتا ہے؟ کیا وہ کبھی تو نے اپنے تیرے ماں باپ نے تو تیری پیدائش پہ بے شمار خوشیاں منائی، کبھی تجھے بھی پتا ہے کہ تیرا باپ کب پیدا ہوا تھا؟ تجھے پتا ہے کہ تیری ماں کی برتھ ڈے کیا ہے؟ کبھی تو بھی خوشیاں منا لا؟ امی تو جو میری خوشیاں کرتی تھی، ابو تو جو میری پیدائش پر راضی ہوتا تھا، سب کچھ تو نے کیا۔ مجھے پتا چلا ہے اس ڈیٹ کو آپ دونوں کی شادی ہوئی تھی، اس خوشی میں چلو آج ہوٹل، آج میں کھانا کھلاؤں۔ ان معاملوں میں تو ہمیں شرم آتا ہے، مجھے شرم محسوس ہوتی ہوگی۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں اپنے آپ کو مخاطب کر کے، کہ میں جب میرا والد محترم نہائے غسل کرے اور دھوپ میں بیٹھے، مجھے تو بڑی شرم آتی ہے کہ تیل لے کر اس کے سر پہ میں مالش کروں۔ گھر ڈیوٹی سے واپس آؤں، مجھے شرم آتی ہے اپنے ماں کے قدم دباتے ہوئے۔ ہاں میں اگر آپ سے اپنے سمیت بات کروں نا کہ کون ہے ہم سب میں سے جس نے اپنے والدین کے قدم دبائے ہوں، اللہ کرے سارے ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے 10% بھی ایسے لوگ نہیں ہوں۔ کون ہے آپ میں سے جس نے اپنی والدہ کی قدموں کی تلیاں چومی ہیں؟ تو میں کہوں گا میں ہوں، میں نے دنیا دا نہیں پتا۔ میں آپ کو کہوں گا کہ میں نے اپنے والد محترم کے ایک ہاتھ تھا، وہ روکتے تھے، میں نے کہا بابا بس ٹھیک ہے، یہ ہمایوں گھڑیاں میسر آئی جو ہیں اور عزتیں ملی ہیں۔ ایک وقت میں 6 MA، پھر PhD، پھر LLB، پھر گزٹڈ آفیسر، پھر حضور کا ذکر، اور کیا چاہیے زندگی کے لیے؟ دیسے یار میں نہ پڑھا ہوتا میں نے تو کسی دیاڑی تے بھی نہ لینا، بھائی اور کہنا اس تو تگاری تے چیندی نہیں، پر جو ماں باپ دی سر جی عزت کیتی ہے نا، اللہ نے وہ نوبت ہی نہیں لیا۔ ہاں اس لیے والدین کی خدمت یہ ہمارے اوپر جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح کا رسیت و حج فرض ہے، اسی طرح والدین کی خدمت بھی فرض ہے۔ وہ آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر، میری ذات پر میں کس کی سب سے زیادہ خدمت کروں؟ تو فرمایا گیا تم اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا تم اپنی والدہ کی خدمت کرو، 2 درجے۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا پھر والدہ کی خدمت کرو۔ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا اب اپنے والد کی خدمت کرو۔ یہاں پہ ذکر ہوا ہے بیوی کا، یہاں پہ ذکر ہوا ہے بیٹے کا، یہاں پہ ذکر ہوا ہے ماں کا۔ پتہ یہ چلا تیری خدمت میں جو سب سے مقدم رشتہ ہے وہ تیری ماں کا ہے، اس کے بعد جو مقدم رشتہ ہے تیرے باپ کا ہے۔ خدا کی قسم یہ وہ سہانے باغ ہوتے ہیں نا گھر میں لگے ہوئے، وہ سکھ چین ہوتے ہیں والدین،
جن کی آتے جاتے ہی ہمیں ان کا زیارت اور ان کی دید فائدہ پہنچاتی رہتی. بتاؤ نا کائنات عالم میں کوئی اور ہستی ایسی ہے جس کے چہرے کو ایک بار میں دیکھوں مجھے مقبول حج کا ثواب ملے؟ بتاؤ نا کوئی ہے ایسا چہرہ جسے دیکھوں یار دیکھتا میں اپنی ماں کو، دیکھتا اپنی ماں کے چہرے کو، مقبول حج کا ثواب، مقبول عمرے کا ثواب. یہ میری تیری بات نہیں ہے، یہ اس مدینے والے بادشاہ کی بات ہے جو جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلا ہے زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. سر جی ساری باتیں بہت اچھی، لیکن ہمیں عملی مسلمان بننا پڑا. ہم فکر مند ہوتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں. بات میری طوالت پکڑ رہی ہے، میں سمیٹوں. ہم اپنے اولاد کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں، ہونا بھی چاہیے ایز بینگ پیرنٹس جو ہیں نا، اور ہمیں اپنا بھی مستقبل سوچنا چاہیے. ہم نے سب کچھ سوچا پر اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں سوچا. ہمیں فکر نہیں ہم نے مر جانا. سینکڑوں درجنوں جنازے اٹھتے ہیں ہمارے سامنے، لیکن ہم عبرت نہیں سیکھتے. کب سیکھیں گے؟ یا کیا ہمارا پروگرام مرنے سے انحراف کا تو نہیں؟ وہ کر نہیں سکتے. اگر کوئی کہے کہ میں کوئی نہیں مرنا تو وہ دھوکے میں ہے، وہ غلطی میں ہے. مرنا ہے ہی ہے. مرنا جو خدا کو مانتے ہیں نا ان کا ایمان ہے مرنا، جو خدا کو نہیں نہ مانتے ان کا یقین ہے مرنا. اور جو مائیکل جیکسن ایک پرسنالٹی ہو، آئیکون ہو گزرا، بڑا امیر کبیر تھا، اس نے بندے ہائر کیے ہوئے تھے. ایک بندہ تو اگر میرا لیور فیل ہوگا نا تیرا لیور میں لوں گا. اس سے ایگریمنٹ ہو گیا. میرا دل خراب ہوا کوئی مسئلہ بنا میں دل کا والو لوں گا. ایک بندہ اور میرا لنگز فیل ہو گئے ایک آپ کا لوں گا. مجھے خون کی ضرورت پڑی 10 بندے ہائر کر رکھے تھے، سارا انتظام اپنا کر رکھا تھا. لیکن جب موت نے دستک دی نا خون دینے والا بھی کوئی نہیں، لنگز دینے والا بھی کوئی نہیں، ڈونیٹ کرنے والا بھی کوئی نہیں. جب دستک آتی ہے نا پھر بچتا کچھ نہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ہمیں بتایا گیا ہے اپنی موت کی تیاری کیا کرو. اپنی موت کی اگر ہم اسی وقت مر جائیں کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے؟ اس کی رحمت کی بڑی بات ہے. وہ تو رحیم کریم ہے، وہ تو بخشنے والا ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے. پر لیسا للانسان الا ما سعى. ہم نے کیا کیا؟ ہمارے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ آج ہی ہم چل پڑے. یار میرا بھائی لاہور یا کراچی جانے لگتا ہے نا 2 جوڑے ساتھ لے لیتا ہے، جیب میں کیش کا بھی اہتمام کر لیتا ہے، آئی ڈی کارڈ بھی ساتھ لے لیتا ہے، اے ٹی ایم کارڈ بھی اپنے پرس میں ڈال لیتا ہے. لاہور اتنا سا سفر ہے، ادھر جانے کے لیے اتنی تیاری، اور لمبے سفر کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ جانا ہی کوئی نہیں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 100 بار موت کو یاد کرتے اور 100 بار استغفار فرماتے. ہم نے کب کیا؟ ہم نے قبر اشر کی کوئی تیاری نہیں کی. قبر اشر کی تیاریاں کرتے نا ہم، یا ہمیں یہ فکر ہوتی ہماری مسجدیں سنسان نہ ہوتی. ہم مسلمان نام کے رہ گئے ہیں. بڑی سے بڑی مسجد میں ایک پہلی صاحب نہیں بنتی، مکمل نہیں ہوتی. فرمایا گیا روز محشر سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا. ہماری فجر قضا، ظہر قضا، عصر قضا، مغرب قضا، عشاء قضا ادا کب کرے گا؟ قبر میں. جنہوں نے زندگی میں کوئی نہیں نہ پڑھی ہیں انہوں نے قبر میں بھی کوئی نہیں پڑھی. وہاں تو سسٹم ہی ختم ہے. بس میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے ساری برائیاں اس سے نکال لو. ایک نماز کی بات کروں، ایک نہیں، ساری گناہ اس کے سر سے اٹھا لو. جب اٹھا لیے جاتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں مالک اب کیا کریں، واپس لوٹا دیں؟ فرمایا جسے ہم ایک بار معاف کرتے ہیں دوسری بار. میرا رب اتنا کریم ہے.
اتنا مہربان ہے. ہم نے نمازیں چھوڑی, ہم نے روزے چھوڑے, ہم صاحب حیثیت ہوتے ہوئے ہم نے زکوٰۃ نہ دی. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم نے کوئی جواب دہ ہیں یا نہیں ہیں کہ شتر بے مہار ہو کر زندگی گزارنی ہے؟ خدا را فکر کریں, ہم نے مرنا ہے, اللہ کو جواب دہ ہونا ہے. اس نے پوچھنا ہے کہ میں نے مال دیا تھا کہاں گزارا, جوانی دی تھی کن کاموں میں گزاری, اولاد دی تھی ان کی کیسی تربیت کی تھی, سارا کچھ رب پوچھے گا. جب تک یہ سوال تو کو جواب نہیں دے پائے گا, فرمایا جائے گا تیرے قدم آگے حرکت نہیں کر لیں گے. میں آپ سب سے, میں خود سے بھی آپ سب سے گزارش کرتا ہوں, ان اعمال میں فکر کریں, نماز پڑھیں, اپنے والدین کی خدمت کریں, ہو سکیں تو مخلوق خدا کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر ہم سے کسی کا بھلا نہ ہو پائے تو کسی کے برے کا بھی نہ سوچنا. اللہ والے کہتے ہیں ایک بات یاد رکھنا, اللہ کی بارگاہ میں تیری کوئی شکایت نہ کر دے, ایسا معاملہ ہرگز نہ رکھنا. خدا کی عزت کی قسم, اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے, اور جو ظالم ہوتا ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا ناپسندیدہ شخص ہوتا ہے. اپنے خدمت خلق کا جذبہ اپنے دلوں میں پروان چڑھانا ہے. ہو سکے تو اپنے کسی غریب بھائی کا بھلا کرنا ہے, ہو سکے تو کسی بہن کے سر پر چادر ڈالنی ہے, ہو سکے تو کسی غریب کے گھر میں آدھا تھیلا آٹا پہنچانا ہے, ہو سکے تو کسی یتیم کو یونیفارم لے کر دینی ہے. اللہ وسعت دے نا تو کسی یمین و یسار میں بسنے والے نا یتیم کی فکر کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں بھی برکتیں ڈالے گا, تمہاری عمروں میں, تمہاری اولاد میں بھی خیر و برکت فرمائے گا. میرے کریم ارشاد فرمانے لگے چند اچھی